برکت یہ ہوئی کہ ان کی تنگ دستی ختم ہونے لگی اور ختم بھی ہو گئی، اور پھر غزوات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے طفیل میں دین اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہاتھوں پر فتح بھی دی، مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا، اب مدینے کا کم و بیش ہر شخص امیر کبیر ہو گیا، خوشحالی پیدا ہو گئی۔ اس میں بالواسطہ اعلان فرما دیا اللہ نے، تم اللہ کے پوری طرح ہو جاؤ، دنیا کی زندگی کے بیسوں پریشانیوں میں ذکر کرتے واویلا کرتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو شکایت اور دوسروں سے شکایت پیش کرتے ہو، یعنی بیماری کو ختم نہیں کرنا چاہتے، جس بیماری سے یہ حالت ہو رہی ہے پریشانیوں کی، اس بیماری کو پہچاننا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری حالت کو بدل دیا۔ جب کھانے پینے ہو گیا، خوب ہو گیا، حالات اچھے ہو گئے، تو اب تدبیر کرنے لگے، اسی اچھائی پیدا کرنے والے کو ختم کر دینا، اسی اچھے دین اور طریقے کو ختم کر دینا، ناقص کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ لوگ جو انتقامی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیاز کر دیا اپنے فضل سے۔ عربی زبان کی بڑی باریکیاں ہیں، ایسے کئی جگہ آیتیں ہیں، اللہ نے انہیں غنی بنا دیا، بے نیاز کر دیا، اللہ کے رسول نے کر دیا اپنے فضل سے۔ ہونا چاہیے من فضلہما، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کے فضل سے، ایسا نہیں۔ ایسا سورہ فتح میں ایسا کئی جگہ ہے، وہاں معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے، فضلی میں ہی جو ضمیر ہے، جو حزب کے معنی میں ہے، یہ اس سے پیچھے پلٹیں گے جو سب سے پہلے، اس ضمیر سے پہلے، سب سے پہلے جو نام ہے وہ مراد ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہاں پر مراد لینا ہے پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کو مراد لینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فضل میں شامل کر کے فرما دیا اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کے فضل سے۔ تو یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے طفیل سے ہی، ورنہ تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے تم لائق بھی نہیں۔ جب یہ فضل ہو گیا، اب اس سے ہٹیں، جو کچھ بھی حالت ہے، جہاں کی بھی حالت ہے دنیائی ممالک میں کہلانے والے مسلمانوں کی، کھانے پینے، ذرائع اسباب وغیرہ کسی بھی قسم کا پیشہ ہو، کیا اس کا تقاضا یہی ہے بخالت دینی امور کے اندر ہی ہو، اپنا وقت وغیرہ دینے میں اسی کے اندر ہی ہو بخالت، ماں باقی چیزوں میں دل کھول کر وقت لگاؤ؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا وہ ذرائع اسباب کو ختم کر دینا؟ جس نے عطا کیا تھا، مہربانی کیا تھا، کیا اس میں طاقت نہیں ہے؟ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ کن فیکن میں ہو جاتی ہے بات، ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ارادے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں وجود میں بھی آ جاتی ہیں، آنن فانن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے۔ وہیں یتوبوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ایسی حرکت سے باز آ جاتے، توبہ کے معنی اصل یہ ہے جس میں لگے ہیں اس کو چھوڑ دینا، ہٹ جانا، اس کا نام ہے توبہ۔ جو ہٹ گئے ہیں یہ اعلان کرنا اپنے رب سے، وہیں یتوبوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں یعنی پلٹ جاتے ہیں، یکو خیر، یہ سب سے اچھا اور بہتر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تمہاری پوری اچھی کیفیت کو باقی رکھیں گے۔ وہیں یتولوا، پرواہ نہیں کرتے، ہاں دیکھیں گے کر دیتے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دے گا، انہیں مبتلا کرے گا سختیوں میں، دردناک عذاب۔ اس کی 2 شکلیں ہوں گی، دنیا میں بھی یہ کیفیت بدلی جائے گی تمہارے لیے، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جب ایسا ہو جائیں گا تو ساری دنیا مل کر بھی تمہاری حمایت کرے تو پھر اس کیفیت کو تم پا نہیں سکو گے، اس لیے کہ دینے والا جو تھا، جس کو تم نہیں پہچان سکے، لے لیا اس نے۔ وہ دینے کی طاقت قوت رکھنے والی ذات وہ ہے۔ یہ چیزیں تمہارے پاس ہے، مٹھائی تمہارے پاس ہے، تو مکھیاں آئیں گے بھن بھن آئیں گی۔ جب یہ چیز ہے نہیں تو مکھیاں آئیں گے نا، بھن بھن آئیں گے۔ گھر میں غلہ وغیرہ جمع ہے تو چوہے آئیں گے، اب آپ چوہوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگیں گے۔ صحابہ کی موجودگی میں ایک عورت نے اپنے فخر فاقے کا ذکر اسی طریقے سے کیا، دعا کی درخواست کی۔ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت نے اپنی تنگ دستی کا اظہار یوں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، چوہوں کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، پھر حالت بدلی اس کو۔ غلہ ہے تو چوہے آئیں گے، چاہے کسی بھی منزل پر گھر بناؤ، جب غلے کی چیز ہٹا دو تو آپ کے کپڑوں کو اس کو کاٹ کے کر کے غصے کا اظہار کر کے خود چلے جائیں گے۔ وہ دوا ڈالنے کی ضرورت نہیں، مارنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اللہ کے انتقام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں۔ برے حرکات، برے افعال کے بعد بھی بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت میں داخل کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کو رب مان لیا۔ عبادت کا خلاصہ یہی ہے۔ ہر ایک کی محتاجی کو سمجھتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کرنے والا میں مان کر تم دعا تو کرو تو پھر میں دوں گا۔ کیا دعا کرنے سے اللہ کو معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ پہل بندے کی طرف سے ہونا تو پھر اقدام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پھر اس جیسے ایمان پختہ نہ ہونے پر کیسی شکلیں ہوتے ہیں، یہاں سے تقریباً اور 2 رکوع سے زیادہ رکوع پر مشتمل آیاتوں کی تفسیر، منافقوں کی عادات اطوار، کب کیسے کس طریقے سے انہوں نے کیا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ پوری طرح منافق ہے، یہ علامت ہے تم پر، تو ایسے شخص کے جنازے میں بھی مت شریک ہو، یہ وضاحت تک آئے گی۔ ایسے لوگوں کی خبر کے پاس جا کر دعا بھی مت کرو، اگلی آیت میں وضاحت ہے۔ سبحان اللہ۔